منسٹر طلال بھائی نظر آ رہے ہیں، باقی تو خالی ہے، کس نے جواب دینے ہیں. میں آج جو ہماری حکومتی ممبران ہیں، حکومت کے ممبران، ان کا سن رہا تھا کہ وہ بھی رو رہے ہیں. کسان کے ہمارے پنجاب میں آلو والے مر گئے، گندم والے بیچارے کسان مر گئے، مکئی والے مر گئے، چاول والے مر گئے، اور ابھی جو کسر ہے وہ لوڈ شیڈنگ پوری کر رہی ہے، اور ان کے کانوں تک جوں نہیں ریگتی. ابھی معزز ان کے اپنے ممبران کہہ رہے تھے آلو کی فصل تباہ ہو رہی ہے، کسان کا خرچہ پورا ہو رہا ہے. یہ کس طرح کی حکومت ہے جس کو اپنے عوام کا کوئی نہیں ہے، پاکستان کو آگے لے جانے کا نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے تو امینڈمنٹ یہ راتوں رات لے آتے ہیں. میں ابھی اپنے حلقے کی طرف میں سر فلڈ آیا تھا 6-7 مہینے پہلے. یقین کریں ایک روڈ انفراسٹرکچر وہاں نہیں ہوا، شروع نہیں ہوا. میں مین جی ٹی روڈ وزیر آباد جہاں بند توڑا گیا تھا 10-20 گز کا صرف وہ آج تک ریپیئر نہیں ہوا. اور اشتہاروں میں یس پنجاب حکومت کا نمبر 1 ہے دنیا میں اپنی ذاتی فوٹو، اپنی ذاتی تشریح کے لیے، لیکن غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ، سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سر، لوگوں کی یہ فریج جا رہی ہیں، ہر 2-3 گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہے. میں ایک معزز آدمی نے لاہور سے فون کیا، مصطفیٰ جو وادت کلونی کے ساتھ ہے، وہاں ہر منگل کو پورا دن بجلی نہیں ہوتی. یہ کیسی گورنمنٹ ہے کہ 70 سال کے بعد بھی ہم ان چیزوں پہ قابو نہیں پا سکے. اس کے بعد شکریہ. تقریر تو نہیں ہوگی نا، آپ نے پوائنٹ آف آرڈر پہ 3 ایشوز ریز کر دیے. جی کھولیں گھمن صاحب. یہاں کھاریاں موٹر وے 2021 میں شروع ہوئی تھی، 23 میں مکمل ہونا تھا، اس کے بھی فنڈ روک دی گیا ہے. میرے یونیورسٹی 2021 میں 70 ارب کی یونیورسٹی کا لاگت سے شروع ہوئی تھی. آپ اس حکومت کی دیکھیں نالاکی اور بےحسی کہ اس کے فنڈ بند کر دیے ہیں. آدھی کنسٹرکشن ہو گئی ہے، اس دفعہ صرف 30 کروڑ رکھا ہوا ہے. خدا را کم سے کم تعلیم کے ساتھ اتنی زیادتی نہ کریں، انفراسٹرکچر کے ساتھ زیادتی نہ کریں. ہمارے عوام کا سوچیں. یہ حکومت صرف اشتہار بازیوں میں چاہ رہی ہے کہ ہم یہ کریں، آن گراؤنڈ چلیں، دیکھیں جا کر کہ غریبوں کا کیا حال ہے. تو اس لیے میری شکریہ. ڈاکٹر درشن. جی ڈاکٹر درشن جی پوائنٹ آف آرڈر پہ بریف ذرا پلیز. جی شکریہ اسپیکر صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. یہ آج مجھے ایک موقع ملا ہے کہ آپ جہاں چیئر پہ بیٹھے ہیں اور مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے، کیونکہ میری امید بھی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے ضرور اور بات بھی کریں گے. میرا تعلق ڈسٹرکٹ گھوٹکی سے اسپیکر صاحب میر پور ماتھیلو میں. وہاں پہ سندھ میں اتنی بد امنی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہاں پہ دن کو نہ لوگ روزگار کر سکتے ہیں، نہ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں. وہاں پہ ابھی حال ہی میں ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں کالی داس اور بیک چند، ان کے دکانوں سے لوٹ مار کی گئی دن دہاڑے. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی اسپیکر صاحب. وہاں کی 2 کم سن بچیاں ڈیرکی کے علاقے سے، ببی اور ببلی، ان دونوں کو اغوا کیا گیا ہے، اور ان کے ماں باپ ابھی تک کبھی پریس کلب میں جاتے ہیں، کبھی ایس پی آفس پہ جاتے ہیں، کبھی کسی وڈیرے کے پاس جاتے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی ان کا کوئی پرسان حال ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ چیزیں ہو، اور یہ تو اور بھی بتاؤں آپ کو کہ وہاں پہ کہ جو الیکٹرک وائرز ہیں، جو بجلی کی تاریں 11,000 والی ہیں، وہ بھی جروار کا علاقہ ہے ہمارا، وہاں پہ وہ بھی چوری کی جاتی ہیں. ان کو بھی کوئی دیکھنے والا نہیں. 8 دن وہاں پہ بجلی بند رہتی ہے. بات آگے بھی آپ دیکھ لیں، ایک ہمارا کیلاش کولی بیچارہ تلہار سے، غریب آدمی روزگار کرتا تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور اس کو پورا سندھ سراپا احتجاج ہے، سب لوگ روڈوں پہ ہیں، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. نہ کوئی قاتل گرفتار ہوئے، نہ کوئی ان کو ایشورنس دی گئی ہے. اسپیکر صاحب بات یہ ہماری کمیونٹی کی تو تھی، لیکن ابھی کچھ دن پہلے دادو میں نادر جمالی ایک بیچارہ وہ زمیندار تھا، اس کو بھی ایسے جھوٹا مقابلہ دکھا کے کسی کی چرچ پہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اسپیکر صاحب سندھ میں تو میں سمجھتا ہوں
آپ ابھی بیٹھے ہیں, میں آگے بات کیا کروں, کیونکہ آپ وہاں پہ ان کو بات کریں, آئی جی سے بات کریں, سی ایم سے بات کریں. ہمارے ابھی سندھ کے لوگ نہ دکان پہ محفوظ, نہ گھروں پہ محفوظ, نہ کوئی زمین پہ کسی پہ کام کرنے جائے, نہ وہاں پہ محفوظ ہے. اگر یہ چیزیں, کیلاش کوہلی کا مرڈر ایسے چلا گیا ہے, آپ دیکھیں سوشل میڈیا پوری بھری ہوئی ہے. اسپیکر صاحب, ایک یا دو لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, بدنامی پورے ملک کی ہوتی ہے. مشکل سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب جی وائنڈ اپ کریں صاحب اور آپ لوگ محنت کر کے ملک کا اتنا اچھا نام کرتے, پھر یہ 2 لوگ یا 4 لوگ پورے اس کو ستیہ ناش کر دیتے. کیلاش کوہلی کا آپ دیکھ لیں اسپیکر صاحب, پورا سندھ سراپا احتجاج ہے. اور ببی اور ببلی ڈیرکی سے اگوائے, ان کا ابھی تک کوئی پرسان حال نہیں ہے. میری خدا را آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, آپ سندھ گورنمنٹ سے بات کریں, اور ہمارے منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے, طلال صاحب بھی, ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی آئی جی سے بات کریں. یہ سندھ میں جو یہ بدامنی ہے. شکریہ شکریہ شکریہ. سید طارق حسین صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سر, ریئلی اپریشیٹڈ. سر ایک تو سعد وسیم صاحب اور کچھ اور ایم این ایس نے بات کی تھی, پوٹیٹو کے اوپر ایک بہت بڑا کنسرن ہے, کیونکہ ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا یہ ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ پاکستان کی جی ڈی پی میں بڑا ہیلپ کرتی ہے. تو میں آفر کروں گا کہ ہماری کمیٹی کو اگر نیشنل فوڈ سیکورٹی کو وہ آپ ریفر کر دیں تو ہم ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کر لیں گے, اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا مثبت حل نکال لیں گے ان کے کسانوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. سر تو میری ریکویسٹ آپ سے ہے کہ سر اگر آپ چاہیں تو آپ ہماری طرف اس کو ریفر کر دیں, تاکہ ہم اس کے اوپر بڑی ایک ڈیٹیل ڈسکشن کر لیں اور کسانوں کو کوئی نہ کوئی ریلیف دے دیں. سر جی نمبر 1 جی بولیں. اس کے بعد سر میں بات کرنا چاہوں گا آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کے حساب سے. ہمارے پاس سر بہت زیادہ, اسپیشلی اگر میں اپنے علاقے حیدرآباد کی بات کروں تو تقریباً آج بھی 12 کروڑ روپے کی پروڈکشن ہو رہی ہے پر ڈے سر, 12 کروڑ پر ڈے سر. اور وہاں کے حالات اس طرح ہیں کہ وہاں کے لوگ آج بھی میرے خیال سے 2 وقت کی روٹی عزت والی کما کے کھانے کی ان میں کیپیسٹی نہیں ہے سر, کیونکہ او جی ڈی سی ایل وہاں سے اتنے پیسے کما کے بھی نہ ادھر جاب دیتا ہے, اور نہ ہی وہاں پہ ہماری کوئی اس طرح کی فیسلٹیز وہاں پہ پرووائڈ ہوتی ہیں سر. یو ای پی بھی اس میں شامل ہے سر. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے سر میرے خیال سے کوئی 12 سال میں کوئی ایک بھی نوکری او جی ڈی سی ایل نے یا اور کمپنیز نے وہاں کے لوکلز کو نہیں دی ہیں. چلیں ایم ڈی نہ لگائیں وہاں پہ, ہمیں ڈائریکٹرز نہ ان لوگوں کو نہ لگائیں, کم از کم گریڈ 1 to 4 جو نائب قاصد ہیں, جو پیونز ہیں یا اور ٹیکنیکل جابز ہیں, وہ تو کم از کم حیدرآباد یا جو لوکلز ہیں باقی ڈسٹرکٹس کے, ان کے علاقے کے لوگوں کو, وہاں کے لوکلز کو ملنی چاہیے سر. آج بھی ایک شرم جیسی بات یہ ہے ہم سب کے لیے کہ جہاں سے اتنا سارا گیس نکل رہا ہے, 10-12 کروڑ کی پروڈکشن ہے روز کی, اس علاقے میں آج تک گیس نہیں ہے سر پاکستان میں. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم پورے پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان کی انڈسٹریز کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ان علاقوں میں جہاں سے ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ گیس مہیا نہیں ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس کو آپ کسی کمیٹی کو, پیٹرولیم کی کمیٹی کو ریفر کر دیں, تاکہ وہاں پہ ہم ڈسکس کریں اور ان لوگوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں. اس کے علاوہ سر میں 1 منٹ اور لوں گا آپ سے. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ سر جو کرنٹ ٹرینڈ ہے ہمارے پاس انفلیشن کا, وہ الحمدللہ ابھی صحیح ڈائریکشن میں ہے. ٹریجیکٹری کچھ اس طرح ہے کہ گورنمنٹ کی ایفرٹس کی وجہ سے اور ایون پرائم منسٹر کی ایفرٹس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے زمانے میں 30-32% انفلیشن ہو گئی تھی, وہ جنوری 8 کو رپورٹ ہوئی ہے 5.6% پہ سر, which is a good thing. I must appreciate the government. I must appreciate also the efforts of Prime Minister of Pakistan. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر اب میں تھوڑا آپ سے یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایس پی آئی جو ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس, وہ ابھی پچھلے کچھ ہفتوں میں کنٹینیوسلی رائز ہوتی جا رہی ہے. ایس پی آئی وہ چیز ہوتی ہے جو غریب کی انفلیشن کے بارے میں بات ہوتی ہے. دس از اے میجر کنسرن. اگر ہم صرف پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے فگرز پہ چلیں تو وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم سالانہ 10% لوگوں کو, جو ہمارے سیلریڈ پیشہ لوگ ہیں, ان کو ہم انکریمنٹ دیتے ہیں, تو میرے خیال سے کوئی آج ایسا بندہ نہیں ہوگا اس اسمبلی کے باہر یا اس اسمبلی کے اندر جو سیلریڈ کلاس ہے وہ یہ کہہ سکے کہ جی 10% ملنے کے بعد, کیونکہ انفلیشن 5% ہے, ہم 10% ملنے کے بعد ہم لوگ ایک کمفرٹیبل زندگی گزار رہے ہیں. ایسا کوئی آپ کو بندہ نہیں ملے گا. بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے فگرز میرے خیال سے مجھے نہیں پتا کہاں سے لے کر آتے ہیں, لیکن باہر جو عوام ہے وہ آج بھی پریشان ہے, اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے سر,
اس پارلیمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان غریبوں کو پروٹیکٹ کریں, ہم ان غریبوں کے لیے ایک بہتر مستقبل ان کے بچوں کو دے سکیں. سر آئی وانٹ ٹو اپڈیٹ کہ اب یہاں پہ میرے خیال سے منسٹر صاحب بھی کوئی موجود نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کون اس کا جواب دیں گے, لیکن میرا آپ سے یہ عرض ہے کہ کائنڈلی اس کو نوٹس لیا جائے. تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ. جی سید طارق حسین صاحب, آپ نے جو ایشو ریز کیا ہے ایگریکلچر کا اور یہ آلو کی فصل کا خاص طور پہ, اس کو ہم بیکاز اور آنریبل ممبران نے بھی اس پہ دیا ہے, سب کا کنسرن ہے, تو وہ ہم ایگریکلچر کمیٹی کو بھیجتے ہیں کہ اس کو کیا جائے. جی نیکسٹ اسامہ احمد میلا صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. ذرا بریف ہوئیے گا اسامہ صاحب. سر میں بالکل بریف. سر بہت شکریہ سر. سر میں مختصراً صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سٹرس کا کاشتکار ہے, آلو کی فصل گزر چکی ہے, ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر چکی ہے اور گزر رہی ہے, اس کی ہارویسٹ ہو گئی ہے. اس وقت کنو اور سٹرس اوور آل ان کا ہارویسٹ کا ٹائم ہے, اور جو صورتحال ہے سر وہ یہ ہے کہ درختوں کے اوپر پھل کھڑا ہوا ہے, درختوں کے اوپر پھل کھڑا ہوا ہے, کوئی مڈل مین یا کوئی ایکسپورٹر پروکیورمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سر اس ہر چیز کے پیچھے جو بیسک پرابلم ہے وہ افغان ٹرانزٹ والا روٹ ہے. سر ہمارا یہ ڈیمانڈ ہوگا سر آپ سے کہ اس پریشانی کو, جو کسان نے پہلے گندم کی دیکھی ہے, ساؤتھ میں اب وہ آلو دیکھ رہے ہیں ساؤتھ میں اور سینٹر میں, اور ہماری بیلٹ میں سٹرس میں دیکھ رہے ہیں. سر اس پہ کوئی اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں. اس چیز کا واحد حل یہ ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کے کوئی ایس او پیز بنا کے تو افغان ٹرانزٹ کو کھولا جائے تاکہ ہمیں سینٹرل ایشیا کا ایکسیس ملے. اس وقت جو صورتحال سٹرس کی ہے, جو آلو کے ساتھ ہو چکا ہے, وہ اس وقت کنو کے ساتھ ہو رہا ہے. سر درختوں کے اوپر مال کھڑا ہوا ہے, کسی نے کھڑا کیا ہوا ہے, کسی کا گر رہا ہے, کسی کا موسم کے اپنا شکار ہو رہا ہے, کسی کا چوری ہو رہا ہے, اور کوئی پروکیور کرنے والا نہیں ہے. کوئی ویسی منڈیوں میں اپنا کوٹیوں کے بیچ اس کو جا کے پھینک رہا ہے. سر میری آپ سے یہ مؤدبانہ ریکویسٹ ہوگی, ہاتھ جوڑ کے ان کسانوں کی طرف سے. میں بلکہ سر یہاں پہ ریسنٹلی ایشو بنا تھا اسٹیٹ بینک کے ساتھ, میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی, شاید یہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے اس میں ہیلپ کی, انہوں نے اسٹیٹ بینک سے ایران ٹرانزٹ کی اجازت بھی لے کر دی, لیکن ایران میں اپنا انریسٹ شروع ہو گیا ہے, اور اب ہمارے پاس وہ ترکمینستان والا روٹ بھی نہیں ہے. تو سر یہ اس وقت ایز این ایمرجنسی اس کو پلیز دیکھا جائے, ورنہ یہ وہی حالات بنیں گے سر جو آلو کے بنے. جی بہت شکریہ سر. جی اسامہ صاحب, جس طرح یہ آلو کے اس کے ایگریکلچر کمیٹی کو بھیجا گیا ہے, تو اس کمیٹی کو یہ کینو کا بھی بھیجتے ہیں, تو آپ کے جو ممبران ہیں اس کمیٹی میں, تو ان کو آپ بریف کیجیے گا کہ وہ اس کمیٹی میں ریز کر سکے. جی ڈاکٹر شائستہ خان صاحبہ آن پوائنٹ آف آرڈر. اس کے بعد پھر سنجے پروانی صاحب. جی